الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، ارشاد فرمایا: الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد فيه شيء حتى تصلي على نبيك او كما قال۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دعا زمین و آسماں کے درمیان موقوف رہتی ہے، معلق رہتی ہے، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، نماز کوس کا آج ہمارا 9واں دن ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہماری مجلس کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ احباب جو وقت نکال کر اس سلسلے میں ساتھ شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ گزشتہ کل قضا نمازوں کے حوالے سے بیان کا سلسلہ ہوا، تو آج بھی کچھ قضا نمازوں سے متعلق ہی مزید انشاءاللہ کچھ مسائل عرض کرنے کی سعادت پاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 3 اوقات مکروہہ ہیں ان کا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل جن اوقات میں پڑھنا منع ہے، وہ 12 اوقات، وہ 12 ٹائم کہ جن میں نفل نماز پڑھنی منع ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ تو حسب عادت، چونکہ سلسلے کے شروع میں گزشتہ جو ہمارا بیان ہوا یا اس سے پہلے کا جو بیان تھا، یعنی 7واں اور 8واں، تو اس میں بعض اسلامی بھائیوں کی طرف سے سوالات وغیرہ کا سلسلہ بھی رہا، تو ان کے بھیجے ہوئے چند سوالات، جس میں پہلا سوال تھا عدنان علی صاحب کی طرف سے کہ ہاف بازو والی شرٹ، یا جسے ہم ٹی شرٹ کہتے ہیں، اس میں نماز پڑھنا کیسا؟ چونکہ ہم نے نماز کے مکروہات تحریمیہ میں یہ بات بیان کی تھی کہ اگر آدھی کلائی سے زیادہ بازو چڑھے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ تو شاید اس بات کو سن کر ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ اب ٹی شرٹ یا ہاف بازو والی جو شرٹ ہوتی ہے اس میں تو فولڈ تو نہیں ہوتا کپڑا، لیکن وہ جو کپڑا ہے وہ ہوتا ہی بالکل تھوڑا ہے بازو کے اوپر، تو آیا اس صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی یا نہیں؟ تو اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کا جو تعلق ہے یہ عرف پر ہے، عرف میں
آدھے سے زیادہ بازو کا چڑھا ہوا ہونا یہ ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تو اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس انداز میں حاضر ہو کہ جو ادب سے ہٹ کر انداز ہے، تو لیکن ٹی شرٹ کا تعلق اس کے ساتھ نہیں، چونکہ وہ تو پورا بازو تھا جسے فولڈ کر کے آدھی کلائی سے زیادہ جو ہے وہ لپیٹ لیا گیا، لیکن ٹی شرٹ میں چونکہ وہ کپڑے کو لپیٹنا، کپڑے کو لف کرنا، یہ صورت نہیں پائی جاتی، تو ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی، یعنی مکروہ تحریمی نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ لباس کے جو ادب والا لباس ہے اور اس لباس میں تعظیم زیادہ ہے، جیسے کہ قمیص وغیرہ کی صورت ہوتی ہے، قمیص شلوار، تو اس میں جو ہے وہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سمیر صاحب کی طرف سے ایک سوال تھا کہ جب ہم نے مسافر کی نماز پرسوں گزشتہ سے پیوستہ دن، جو ہم نے اپنا 7واں دن جو ہمارا تھا، اس میں مسافر کی نماز کے حوالے سے کچھ ہم نے مسائل وغیرہ بیان کیے تھے، تو اس میں جو شرعی سفر ہے اس کے جو کلومیٹرز ہیں یا مائلز ہیں ان کو بھی بیان کیا تھا۔ تو ان کی طرف سے سوال یہ تھا کہ اگر ان بیان کردہ کلومیٹر یا مائلز جو ہیں، میل جو ہیں، ان سے اگر ایک آدھ کلومیٹر یا ایک آدھ میل کم کا سفر ہو تو ایسی صورت میں نماز کا حکم کیا ہوگا؟ قصر نماز ہوگی یا کہ پوری پڑھی جائے گی؟ تو جو یہ مقدار ہے نا، مقدار میں چونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو بندہ اپنی فقط عقل سے نہیں لگا سکتا، تو یہ منقولی ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہی، ظاہر ہے جو مقدار بیان کی جائے گی اسی مقدار پر آگے مسائل مرتب ہوں گے۔ تو اگر 57.5 میل سے کم کا سفر ہوگا، چاہے وہ 1 میل کم ہو یا 1.5 میل کم ہو، تو ایسی صورت میں وہ مسافر شرعی مسافر نہ ہوگا، اسے قصر نماز کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنی پوری نماز ہی ادا کریں گے۔ اسی طرح کامل صاحب کی طرف سے یہ تھا کہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں قرآن پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو قرآن پاک اس وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، ہاں صرف اس میں علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں جن کو انشاءاللہ ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں، ان 3 مکروہ اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو گناہ نہیں، نہ کرنا بہتر ہے، لیکن وہ صرف مکروہ اوقات، عصر سے مغرب کے درمیان کا سارا وقت تو مکروہ وقت نہیں ہوتا، بلکہ غروب آفتاب سے 20 منٹ قبل کہ جب سورج پر جو ہے وہ نگاہ جمنی شروع ہو جائے، بندے کا سورج کی ٹکیا پر نگاہ جمانا ممکن ہو جائے، اس وقت سے لے کر ڈوبنے تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ مکروہ وقت ہے، اور اس کا دورانیہ جو علماء نے بیان کیا وہ کم و بیش 20 منٹ بیان کیا گیا۔ تو اس وقت میں جو عصر و مغرب کے درمیان کا وقت ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آج کے جو ہمارے ٹاپکس تھے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ اوقات مکروہہ کا بیان، وہ اوقات کے جن میں نماز وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم وہ اوقات کہ جن میں نفل نماز پڑھنی منع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قضا نمازوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ مسائل مزید عرض کیے جائیں گے۔ کل کے بیان میں بھی کافی سارے مسائل بیان کیے گئے، اور نماز قضا کرنے کی جو وعیدات وغیرہ تھیں وہ بھی بیان کی گئیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آج آخر میں نماز کا فدیہ ادا کرنے کے حوالہ سے بھی ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آج سننے کی سعادت پائیں گے۔ تو سب سے پہلے اوقات مکروہہ، مکروہ اوقات، طلوع و غروب و نصف النہار،
ان 3 وقتوں میں کوئی بھی نماز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا اور نہ ہی قضا۔ کوئی بھی رکوع و سجود والی نماز ان 3 اوقات میں ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یوں ہی سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو یہ بھی ناجائز ہے، یعنی ان اوقات میں سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو بھی نہیں ادا کیا جائے گا۔ البتہ اگر اسی دن کی عصر ادا نہیں کی، کسی بنا پر عصر کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، اگر تو شرعی عذر ہے تو پھر تو گناہ نہیں ہے، لیکن خواہ مخواہ بغیر عذر شرعی عصر کو اتنا مؤخر کیا، اتنا ڈیلے کیا کہ مکروہ وقت غروب سے پہلے والا آ گیا، تو ایسی صورت میں عصر کو قضا نہیں کریں گے، بلکہ اسی مکروہ وقت میں عصر کو ادا کر لیا جائے گا۔ لیکن یہ شرط ہے کہ وہ عصر اسی دن کی ہو، کوئی قضا عصر اس وقت میں ادا کرنا جائز نہیں۔ اور اتنی تاخیر کرنا، جیسے میں نے عرض کیا بلا عذر شرعی اتنی تاخیر کرنا یہ حرام ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر ایسے شخص کو یا ایسے شخص کی نماز کو یہ منافق کی نماز قرار دیا کہ ایسا شخص گویا کہ منافق ہے کہ جو اس طور پر نماز کو ادا کرے کہ مکروہ وقت داخل ہو جائے اور اس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کر کے ہمیں اپنی نمازوں کو ان کے اوقات مستحبہ جو پسندیدہ اوقات ہیں ان اوقات میں ہی ادا کرنے کی سعی یعنی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلے کی طرف مزید توجہ دلوا دوں۔ اب جیسے ان تینوں مکروہ اوقات میں طلوع آفتاب کے بعد کے 20 منٹ، غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ، اور دن میں جو ضحوہ کبریٰ کا وقت ہے، یہ کم و بیش مختلف دنوں کے اندر یہ مختلف ہوتا ہے، لیکن کم و بیش یہ 35 40 45 منٹ کا دورانیہ اس کا ہوتا ہے دن میں، یعنی زوال سے پہلے، یعنی زوال کا وقت جو ہے نا، زوال کہتے ہیں کسی چیز کے ڈھل جانے کو، کوئی چیز عروج پہ تھی تو آگے اس کو پھر یعنی وہ گرنی شروع ہو جائے تو اس کو زوال کہتے ہیں۔ تو زوال سے پہلے کا جو وقت ہے وہ مکروہ وقت ہے۔ جیسے ہی سورج کو زوال لگا، یعنی سورج جانب مغرب ڈھلنا شروع ہو گیا ٹھہرنے کے بعد، تو یہ وقت ظہر کی ابتدا کا وقت ہے۔ تو زوال سے پہلے کا جو وقت جس ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں اصطلاحی اعتبار سے، اس وقت میں بھی نماز وغیرہ کوئی نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں، جو بات عرض کرنے لگا تھا وہ یہ کہ مثلاً آج کل جیسے پاکستان کے اندر رات چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، عشاء لیٹ ہوتی جا رہی ہے اور فجر جو ہے وہ پیچھے آتی جا رہی ہے، تو کم و بیش سمجھے فجر بعض علاقوں میں، بعض مساجد میں ان دنوں میں بھی فجر 4:50 پر، 4:45 یا 5 بجے ادا کی جا رہی ہے، اور عشاء بھی جو ہے وہ تقریباً 8:30 کے آس پاس ادا کی جا رہی ہے، اور یہ تقریباً 9:15 تک چلے گی، اور ادھر فجر جو ہے وہ بھی تقریباً 4 بجے کے اراؤنڈ اباؤٹ آ جائے گی۔ تو یوں رات چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، تو اب رات کو سو کر صبح فجر کے لیے اٹھنے میں بعض اوقات دشواری کے معاملات ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نماز کی محبت عطا فرماتا ہے، نماز کا ذوق اور شوق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے راتیں بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، وہ اپنے نماز کے اوقات کا لحاظ رکھ کر ان کو ان کے اوقات میں ہی ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے
کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، رب کریم نمازی بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کو دنیا قبر و آخرت کی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اور بے نمازی تو یوں سمجھے کہ چلتا پھرتا بے برکتہ شخص ہے، وہ گھر میں ہے تو گھر میں بے برکتی، کاروبار میں ہوگا تو کاروبار میں بے برکتی۔ تو بے نمازی شخص جو ہے نا، یہ تو یوں سمجھیں کہ اچھا بندہ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل نہ کر پایا، جو اپنے رب، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق مالک، اپنے معبود، اپنے الہ کی اس بات کو نہ فالو کر پایا کہ جس بات کا اس نے قرآن کریم میں کم و بیش 700 بار حکم ارشاد فرمایا، وہ بندہ کیسا نافرمان بندہ ہے۔ اس لیے بندے کو بندوں والے کام کرنے چاہیے، انسان کو انسان بن جانا چاہیے، اور اپنے رب کریم جل وعلا کی احکامات پر اپنے سر کو جھکا لینا چاہیے۔ اس لیے اگر نمازوں میں سستی کی صورت تھی تو چست ہو جائیں اور اس کو اس کے اوقات میں ادا کریں۔ یقین مانیے یہ تو یعنی مسلمان پر اس پر لازم کردہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جتنے بھی احکام ہیں نا، ان سب میں اہم ترین، یعنی انتہائی امپورٹنٹ، انتہائی اہم، یعنی کیا کہ موسٹ امپورٹنٹ جو کام ہے مسلمان پر، وہ فرائض میں سے نماز ہے۔ اور سب سے پہلے قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو اس وقت بندے سے جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو بخود اندازہ لگا لیں کہ قیامت کی ہولناکیاں اپنی جگہ ہیں، سورج کی تپش اپنی جگہ ہے، پھر اس میدان کا چٹیل ہونا اپنی جگہ ہے، پھر سورج کی حرارت اپنی جگہ ہے، پھر اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کی حاضری کی جو وحشت ہے، ہولناکی ہے، خوف ہے، وہ اپنی جگہ پر ہو۔ اب ایسی صورت میں بندے سے پوچھا جائے کہ بتا تو نے تیری نمازوں کا کیا حال رہا، تو ایک تو ہے نمازوں کی گنتی پوری ہو، پھر ہے ادائیگی کے حوالے سے کمزوریاں ہیں، اور ایک یہ ہے کہ گنتی ہی پوری نہ ہو۔ جتنے فرض اس کی زندگی میں آئے، اس پر نماز فرض تھی اور اس نے ادا نہ کیے، اب اگر گنتی ہی پوری نہیں اور سوال بھی پہلا ہے، تو پہلے سوال میں اگر ناکامی ہو گئی تو آگے کا معاملہ کیسے چلے گا؟ اس لیے مسلمان کو اپنے دنیاوی کاموں پر نماز کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ کے کاموں کو جب ہم پرائرٹی دینے لگ گئے نا، ہم نے جب اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اہم سمجھتے ہوئے اپنے دنیاوی کاموں کو پوسٹ پون کیا، اور اللہ کے آنے والے اس کام کو جس کا وہ وقت ہے اس کو اگر ہم ترجیح دینے والے بن گئے تو انشاءاللہ ہمارے دنیا کے کام بھی اچھے ہو جائیں گے اور آخرت تو انشاءاللہ اچھی ہوگی ہی ہوگی۔ اس لیے اس فارمولے کو، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ پریشانیوں سے نجات چاہیے، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، عمر میں برکت چاہیے، اور اسی طرح اولاد کے اندر آپ کے لیے فرما برداری ہو، آپ کے حکم کی بجا آوری کرنے والی آپ کی اولاد ہو، آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے رب کے اس فرمان پر جو اس نے نماز کے قائم کرنے کا مسلمان کو فرمایا، اس اللہ کے فرمان کو اختیار کر لینا چاہیے۔ نمازوں کی سستی دور، نمازوں میں کوتاہیاں دور، نمازوں میں پس و پیش دور، نمازوں میں ہیلے بہانے دور، اور چستی آنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ہر مسلمان جو نمازی ہے وہ تو اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ نماز کی برکت سے اللہ کریم جل وعلا بڑی برکتیں بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ میں نے میرے سنت کا ایک فرمان بھی کوٹ کیا تھا اپنے انہی بیانات میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس دور میں کہ جب نماز کی اتنی پرواہ نہیں کی جاتی، جب فرائض، واجبات، سنن کا اتنا لحاظ نہیں رکھا جاتا، مسلمان انتہائی بے عملی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس دور کے اندر بندے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ پانچوں نمازوں کو ان کے اوقات میں، مرد ہے تو مسجد میں باجماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے والا ہو۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، کیونکہ اگر بندہ یہ کہے نا کہ میں نماز کوئی نہ پڑھوں اور فلانا وظیفہ کر لوں، رزق میں برکت ہو جائے گی، تو یاد رکھیں اس طرح برکت نہیں ملے گی، چونکہ برکت دینی کس نے ہے؟ اللہ کریم جل وعلا نے۔
برکت اسی کی جانب سے ہے۔ اب اس نے ہم پر جن کاموں کو لازم کیا وہ ہم کریں کوئی نہ، اور جو ایک مستحب کام ہے، نیکی والا کام ہے، وظیفہ کرنا، ہم وہ تو کر رہے ہوں، لیکن جو ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہ ہو۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کا بندہ مقروض ہو اور اپنے قرض خواہ کو قرضہ تو ادا کوئی نہ کرے، لیکن وہ جو مطلب پیسے ہیں انہیں صدقہ کرتا رہے۔ اب اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور قرض خواہ کا قرضہ ادا کوئی نہ کرے۔ اس لیے ان چیزوں کو جب تک مسلمان نہیں سمجھے گا اس وقت تک مسلمان بہتری کی طرف، بھلائی کی طرف نہیں آ پائے گا۔ دین سے دور ہو کر برکت نہیں ملے گی، نمازوں سے دور ہو کر برکت نہیں ملے گی۔ ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے، اب ماہ رمضان آئے ہم روزے نہ رکھیں، کوتاہیاں کریں، روزہ تو رکھیں لیکن تراویح ادا کوئی نہ کریں، 20 رکعت جو ہے وہ مشکل لگے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا جن کاموں میں ہے، بندے کا کام ہے کہ وہ ان کاموں کو اختیار کرتا رہے، تو نماز کی بھی پابندی ہونی چاہیے۔ اللہ کریم جل وعلا ہر مسلمان کو پابند صلاۃ یعنی نمازوں کا پابند بنائے، آمین۔ تو جو مسئلہ عرض کرنے لگا تھا، اب چونکہ نماز پڑھنی ہے اور مکروہ وقت ہے، مثلا صبح کی نماز پڑھنے کوئی بندہ مسجد میں آیا عوام میں سے، اور اس وقت سورج نکل رہا ہے، فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ایسے وقت میں آ کر نماز شروع کر دیتا ہے، اس نے اس بات کا لحاظ نہ رکھا کہ یہ وقت مکروہ وقت ہے یا نہیں، اس نے آتے ہی اللہ اکبر کیا اور اپنی فجر پڑھنی شروع کر دی، اور وہ ٹائم تھا طلوع آفتاب کے بعد کے 20 منٹ یعنی مکروہ وقت۔ تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں عوام اگر صبح کی نماز آفتاب نکلنے کے وقت پڑھیں تو انہیں فوراً نماز پڑھنے سے منع نہ کیا جائے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی کیوں نہ منع کریں، ٹائم وہ ہے کہ جس میں نماز پڑھنا حرام ہے، اب یہ بندہ آ کر جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اس حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان، آپ فرماتے ہیں بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھنی شروع کر دی، اور وہ وقت وہی وقت تھا کہ جو مکروہ ٹائم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع نہ فرمایا، اس کو نماز پڑھنے دی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو مسئلہ سمجھایا کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے یہ نماز ایسے ٹائم میں پڑھی ہے جس میں پڑھنا منع ہے، اور آئندہ اس کا خیال رکھا جائے۔ تو جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس وقت اسے منع کیوں نہ کیا جب وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا، اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو بندے کو منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے۔ فرماتے ہیں مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں نہ داخل ہو جاؤں کہ یہ آیت مجھ پر نہ فٹ آئے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں کہ جو بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرے، اس لیے میں نے اس کو فوراً نہیں بتایا، فوراً منع نہیں کیا۔ ہاں جب اس نے سلام پھیر لیا تو میں نے اسے مسئلہ بتا دیا۔ تو اس بات کے تحت فقہا فرماتے ہیں کہ عوام اگر صبح کی نماز آفتاب نکلنے کے وقت پڑھیں تو انہیں منع نہ کیا جائے، لیکن جب یہ سلام پھیر لیں انہیں مسئلہ بتا دیا جائے کہ اس وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے، اور ابھی جو آپ نے نماز پڑھی ہے اس کو دوبارہ ادا کریں جب سورج نکلنے کے بعد کے 20 منٹ گزر چکے ہوں۔ تو بہرحال یہ 3 مکروہ اوقات یہ تو ہیں مطلقاً ہر رکوع اور سجدے والی نماز کے حوالے سے، کہ اس میں کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی سنت، کوئی نفل،
کوئی ادا، کوئی قضا، کسی بھی قسم کی رکوع و سجود والی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں رکوع و سجود والی قید کیوں لگا رہا ہوں، اس کو کیوں مشروط کر رہا ہوں کہ رکوع و سجود والی نماز؟ وہ اس لیے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں کہ جو رکوع و سجود والی نماز نہیں ہے، اب آپ سوچیں گے وہ کون سی ہے، تو وہ نماز جنازہ ہے جس میں نہ رکوع ہیں نہ سجدے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں دو صورتیں ہیں۔ اگر اسی مکروہ وقت میں نماز میت کو لایا گیا نماز کے لیے تو ایسی صورت میں بلا کراہت نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے۔ لیکن اگر میت تو پہلے لے آئی گئی، اب اتنی تاخیر کی گئی کہ مکروہ وقت داخل ہو گیا، تو نماز تو پڑھنی جائز ہی ہے، نماز جنازہ اس وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کراہت آ گئی، ناپسندیدگی آ گئی کہ اتنی تاخیر کیوں کی کہ مکروہ وقت داخل ہو گیا۔ لیکن اگر مکروہ وقت ہی میں میت کو لایا گیا تو اس صورت میں بلا کراہت نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں نماز جنازہ پڑھنی جائز تو ہے، لیکن نماز جو ہے وہ سوائے اسی دن کی عصر کی ادائیگی کے کوئی بھی نماز ان مکروہ اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب آئیے ان 12 اوقات کی جانب کہ جن میں نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ یہ تو 3 اوقات ہیں، لیکن نفل کے لیے زیادہ اوقات ہیں۔ اب وہ 12 اوقات کون کون سے ہیں کہ جس میں نفل کو ادا نہیں کیا جائے گا؟ نمبر 1، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک جو ٹائم ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر ختم سحری سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے، اس پورے وقت میں نفل پڑھنا منع ہے۔ صرف فجر کی 2 سنتیں ہوں گی اور اس کے بعد فجر کے فرض ہوں گے۔ نمبر 2، جب جماعت کے لیے اقامت ہوئی، یعنی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اس کے لیے اقامت ہو رہی ہے، نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے جب اقامت ہوئی تو اقامت سے لے کر جماعت کے ختم ہونے تک نفل پڑھنا منع ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر فرض ادا کیے جا رہے ہیں باجماعت اور ادھر سے نمازی آنے والا آئے اور آ کر جو ہے وہ سنتیں پڑھنی شروع کر دے یا نفل پڑھنے شروع کر دے۔ ہاں، سنتیں پڑھ سکتا ہے، لیکن صرف فجر کی سنتیں، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ جب اسے غالب گمان ہو کہ میں امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، اور اگر یہ گمان غالب ہے کہ میں نے اگر سنتیں پڑھی ہیں تو یہ سلام پھیر دیں گے، جماعت مجھے نہیں ملے گی، تو ایسی صورت میں سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور جماعت کو پایا جائے گا۔ لیکن اگر سلام پھرنے سے پہلے پہلے نمازی شامل ہو سکتا ہے تو پھر وہ سنتیں فجر کی پڑھ کر ہی شامل ہوگا۔ بہرحال جو دوسرا موقع ہے نفل نماز کے منع ہونے کا، وہ اقامت ہو جانے سے لے کر جماعت کے ختم ہونے تک، اس دوران جو ہے وہ نفل پڑھنا منع ہے۔ نمبر 3، نماز عصر سے لے کر آفتاب زرد ہونے تک نفل پڑھنا منع ہے۔ یعنی عصر کی نماز سے، عصر کی نماز ادا کر لی ہے، اس وقت سے لے کر سورج کے زرد ہونے تک، یعنی جو مکروہ ٹائم شروع ہونے والا ہے، اس ٹائم سے پہلے پہلے تک کا جو دورانیہ ہے، اس میں بھی نفل پڑھنا منع ہے۔ نمبر 4، غروب آفتاب سے فرض مغرب تک
یعنی مغرب کے فرض ادا کرنے تک سورج ڈوب گیا اور اس کے بعد اب مغرب کے فرض پڑھنے ہیں، تو اس دوران یہ جو ٹائم ہے مغرب کے فرضوں سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد، اس میں بھی نفل پڑھنا منع ہے۔ نمبر 5، جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے لے کر جمعہ کے فرض ختم ہونے تک نفل پڑھنا منع ہے۔ نمبر 6، عین خطبہ کے وقت، یعنی جب خطبہ ہو رہا ہے اس وقت اگر کوئی نمازی آیا تو اب وہ آ کر نفل وغیرہ نہیں پڑھے گا بلکہ خطبہ سننے میں شامل ہو جائے گا۔ نمبر 7، نماز عیدین یعنی چھوٹی عید اور بڑی عید کی جو نماز ہے، نماز عیدین سے پیشتر یعنی پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے، خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ یا مسجد میں۔ ہاں، نماز عیدین کے بعد بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، اس صورت میں مکروہ ہے، لیکن اگر گھر میں آ کر وہ نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ 7واں تھا نماز عیدین سے پہلے اور 8واں ہے نماز عیدین کے بعد، اور 9واں ہے عرفات میں جو حاجی ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھتے ہیں، ان کے درمیان میں نفل پڑھنا یہ بھی منع ہے۔ یوں ہی مزدلفہ میں، یہ بھی حاجی کے لیے، مزدلفہ میں جب حاجی آتا ہے عرفات کے بعد 10 کی شب 10 ذی الحج کی رات کو مغرب و عشاء کو اس نے ملا کر مزدلفہ میں ادا کرنا ہے۔ عرفات میں مغرب نہیں پڑے گا، حالانکہ مغرب کا وقت اسے عرفات میں ہو چکا، لیکن حج میں جا کر اس نے اپنی مغرب کو قضا کرنا ہے۔ وہاں مغرب کو ادا کرنا جائز نہیں، قضا کرنا جائز ہے، بلکہ قضا کرنی ہے، اور مغرب کو عشاء کے وقت میں جا کر ادا کرنا ہے۔ تو مزدلفہ میں جو مغرب و عشاء جمع کی جاتی ہیں ان کے درمیان میں بھی نفل پڑھنا منع ہے، چونکہ پہلے مغرب پڑھے گا مزدلفہ پہنچ کر، پھر اس کے بعد اس نے عشاء پڑھنی ہے۔ ہاں، عشاء کی نماز کے بعد اگر یہ نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن مغرب اور عشاء کے درمیان میں مزدلفہ کے اندر یہ نفل نہیں پڑھ سکتا۔ نمبر 11، فرض کا وقت تنگ ہے تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر و ظہر بھی مکروہ ہے۔ یعنی جب فرض کا وقت تنگ ہے، مراد یہ ہے کہ اب اگر یہ نفل پڑھتا ہے یا سنتیں پڑھتا ہے تو نماز قضا ہو جائے گی، فرض نہیں پڑھ پائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نفل پڑھنا منع ہو جائے گا، یہ اپنے فرضوں کو فوراً ادا کرے گا۔ نمبر 12، جس بات سے دل بٹے، دل تقسیم ہو، دل جب وہ حاضر نہ رہے، تو ایسی صورت میں بھی نفل بھی اور ہر طرح کی نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ جیسا کہ مکروہات تحریمیہ، نماز کے مکروہات تحریمیہ کا جب بیان ہوا تھا تو اس میں ہم نے اس طرح کی باتوں کو بیان کیا تھا کہ بول براز کی حاجت ہے، اور حاجت بھی ایسی ہے کہ دل نہیں جمے گا نماز میں۔ اسی طرح کھانے کی شدید حاجت ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے دل نہیں جمے گا، کھانے کی طرف دھیان رہے گا، تو ایسی صورت میں چونکہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے تو اس وقت میں نفل پڑھنا بھی منع ہے۔ تو یہ کل 12 اوقات ہیں نفل کے جن میں نفل کو پڑھنا منع کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اوقات کو یاد رکھ کر ان اوقات میں ہمیں نفل ادا نہ کرنے کی توفیق دے، اور جن اوقات میں نماز جائز ہے اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ
نوافل کی بھی ادائیگی کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں آئی کہ چونکہ جو میں نے پہلا جملہ بولا اس میں مجھے تھوڑا سا توقف کرنا پڑا کہ کہیں منہ سے ایسی بات نہ نکلے کہ جو شرعاً قابل گرفت ہو۔ تو چونکہ ان اوقات میں نفل پڑھنا منع ہے اور یعنی بعض صورتوں میں وہ گناہ کی بھی کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہم نہیں پڑھیں گے نفل۔ لیکن نفل نماز اللہ تعالیٰ کو پسند بہت ہے، یعنی فرض تو بندہ ادا کر رہا ہے کہ اللہ نے فرض کیے، واجبات کو ادا کر رہا ہے اللہ نے لازم کیے، لیکن جو نفل نماز ہے نا، نفل نماز علماء سمجھانے کے لیے اس طرح مثال دیتے ہیں کہ فرض تو ہے گھر کا گھر، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ تو کار کا کار ہے، یعنی جب کسی سے لینے دینے کے معاملات ہوتے ہیں نا کہ اس نے ہمارے بچے کی شادی پر 1000 روپیہ دیا تھا یا میں نے اس کے بچے کی شادی پر 1000 روپیہ دیا تھا، تو وہ جب میرے ہاں آئے گا تو وہ کچھ بڑھا کر دے گا، اگر وہ پورے ہی دے پھر تو یہ پورا کہ 1000 دیا تھا 1000 ہی اس نے دے دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ فرض واجب جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو تو گھر کا گھر ہیں، وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن جو اضافہ ہے جو ایکسٹرا ہے وہ ہے نوافل۔ اور بخاری کی وہ حدیث مجھے بھی یاد آ رہی، حدیث قدسی ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ ہمیشہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ یہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہوں، اور جب اسے اپنا پسندیدہ بندہ بناتا ہوں تو پھر میں اسے عام بندوں سے ممتاز کر دیتا ہوں، پھر میں اس کو عام بندوں سے تھوڑا نمایاں کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، کان بنتا ہوں جس سے سنتا ہے، ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بنتا ہوں کہ جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جس کی آنکھیں بن گیا، کان بن گیا، ہاتھ بن گیا، پاؤں بن گیا، اب یہاں بننے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کی سماعت میں برکت ڈالتا ہے، اس کی بصارت میں برکت ڈالتا ہے، اس کے ہاتھوں میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اور اس کے چلنے میں اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے، کیونکہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ان کا دیکھنا عام بندے کے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کنتو بصرہ الذی یبصر بہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی قوت بصارت بن گیا، مراد اللہ نے ان کی آنکھوں میں ایسی برکت ڈال دی کہ اب وہ اگر یہاں کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہزاروں میل دور دیکھ لیں۔ ان کے کانوں میں برکت آ گئی کہ وہ یہاں کھڑے کھڑے سینکڑوں میل ہزاروں میل دور سے کسی پکارنے والے کی پکار کو سن لیں، وہ کھڑے یہاں ہوں، ان کے ہاتھ میں ایسی برکت آ گئی کہ وہ یہاں کھڑے کھڑے اپنے انہی ہاتھوں کے ذریعے کسی مشکل میں پھنسے کی اپنے ان ہاتھوں کے ذریعے مدد کر دیں، اور ان کے پاؤں میں ایسی برکت آ گئی کہ اگر وہ زمین پر چلیں تو 3 قدم چلیں تو زمین کا حصہ ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ کریم جل وعلا نے جو اس حدیث قدسی میں بخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ جب نوافل کی بھی کثرت کرے گا، صرف فرض پڑھنے والے کے ساتھ یہ بات بیان نہیں کی کہ جو فرض ہی پڑھتا رہے میں اسے یوں کر لوں، جو واجب ہی پڑھتا رہے میں اسے یوں کروں، میں فرض بھی پڑھے، واجبات بھی ادا کرے اور ان کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت بھی کرے، تو پھر میں اسے یہ برکتیں عطا فرماتا۔ یعنی گویا اگر میں مختصراً یوں کہوں نا کہ ولی بننے کے لیے نوافل کی کثرت کرنی پڑتی ہے، اگرچہ کہ ولایت کسبی نہیں، کسب یعنی اپنی کمائی سے اپنی کوشش سے بندہ ولی بن جائے ایسا نہیں ہے، لیکن جو اولیاء اللہ ہوئے ہیں یا ہوں گے ان کے معمولات میں سے ایک معمول، ایک کام یہ دکھنے میں آتا ہے کہ وہ نوافل کی کثرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال نبوت ہو یا ولایت ہو یہ دونوں عمل سے نہیں ملتی، یہ فقط اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ کریم جس کو چاہے اپنا نبی بنائے، جس کو چاہے اپنا ولی بنائے،
نمازوں سے ولایت ملے، نوافل سے ولایت ملے، ایسا نہیں ہے۔ ولایت فقط اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، یعنی اسے ہم اگر اصطلاحاً بیان کریں تو یوں کہا جائے گا کہ نبوت اور ولایت یہ وہبی ہے، کسبی نہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت سے نوافل ادا کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ تو کچھ مسائل قضا نمازوں کے حوالے سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز کے قضا کا معاملہ 2-3 موقعوں پر ہوا، جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام چونکہ کافروں کے ساتھ جہاد کے حوالے سے مصروف تھے، اور اس جنگ میں بھی کافروں نے کافی پریشان کر رکھا تھا مسلمانوں کو، تو جنگ خندق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں مشرکین کی وجہ سے جاتی رہیں، جو کہ بعد میں ادا کی گئیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے نماز کو ادا کر لے۔ اچھا، بعض موقع ایسے ہیں کہ جن میں اگر نماز کو قضا کر دیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا موقع، یعنی گویا اگر میں یوں کہوں کہ نماز قضا کر دینے کے اعذار، عذر کہ جن میں قضا ہونے پر گناہ نہیں ہے، اس نماز کو ادا تو کرنا ہے بعد میں لیکن قضا کا گناہ نہیں ملتا۔ ان میں سے پہلا ہے جب دشمن کا خوف ہو تو نماز قضا کر دینے کے لیے یہ بات عذر ہے۔ مثلا مسافر ہے اور اس کو چوروں اور ڈاکوں کا اندیشہ ہے کہ جیسے ہی اس کو متوجہ نہ پائیں، اس کی توجہ بٹے تو وہ چوری کر لیں، ڈاکہ ڈال لیں، تو ایسی صورت میں ایسے مسافر کو نماز قضا کر دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ یوں ہی ایسی عورت کہ جو بچے کی پیدائش کے وقت اس عورت کے پاس ہوتی ہے، جسے اردو میں جنائی کہتے ہیں، یعنی بچے کی پیدائش کے حوالے سے جو مدد کرنے والی عورت ہوتی ہے، اگر اس عورت کو بھی یہ گمان غالب ہو کہ میں اگر نماز کے لیے گئی تو اس عورت کے بچے کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو وہ عورت جسے ہم دائی بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ عورت اگر اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتی کہ پیدا ہونے والے بچے کی جان کو خطرہ ہے، اگر میں گئی تو اس صورت میں اگر اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے اس داعیہ کی، تو اسے اس قضا کا گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک شخص رات کو سویا ہے اور صبح آنکھ نہیں کھل پائی، سوتے سوتے میں فجر قضا ہو گئی، تو ایسی صورت میں بھی اس کو قضا کا گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر تاخیر سے سونا، ادھر ادھر کے کاموں میں لگے رہنا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ذرا دیر سے سوئے گا تو پھر صبح آنکھ کھلنا دشوار ہو جائے گا، جلدی سوئے گا تو آنکھ جلدی کھل جائے گی۔ جیسے گاؤں گوٹھوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ عشاء پڑھتے ہی سو جاتے ہیں اور وہ تہجد کے ٹائم میں اٹھے ہوتے ہیں، فجر کے وقت میں جو ہے وہ اٹھے ہوتے ہیں، بیدار ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا ہم فطرت کے انداز پر چلیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عشاء پڑھتے ہی آرام فرمایا کرتے تھے اور پھر پچھلی رات اٹھتے اور نوافل وغیرہ اور وتر وغیرہ، تہجد وغیرہ کی ادائیگی کے معاملات ہوا کرتے تھے۔ تو جلد سونا، جس طرح امیر علیہ سنت نے بھی الحمدللہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی دیا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے کے اندر کیا آپ سو جاتے ہیں؟ تو اب اس کے پیچھے بھی امیر علیہ سنت کی جو سوچ ہے، جو مقصد ہے، جو کاز ہے، وہ یہی ہے کہ مسلمان فجر میں حاضر ہو پائے، فجر ان کی بھاری نہ پڑے، فجر ان کی قضا نہ ہو۔ جب عشاء کے بعد جلدی سو جائیں گے تو صبح اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، الارم نہ بھی لگائیں تو آنکھ کھل جائے گی
اور اگر آپ 1 بجے 2 بجے سو رہے ہوں تو الارم لگائیں گے بھی تو پتہ ہی نہیں چلے گا الارم کب بجا. اس لیے کیونکہ جسم کو راحت چاہیے، جسم کو نیند چاہیے، جسم کو سکون چاہیے. جب تک اس کو اتنا آرام نہیں دیں گے جتنا اس کا تقاضا ہے تو پھر طبیعت بھی خراب ہوگی، بیماریاں بھی لگ جائیں گی. اس لیے ٹائم پہ سویا جائے. تو وقت پہ جو سو گیا پھر بھی اس کی آنکھ اگر نہیں کھلتی تو ایسی صورت میں اس پر نماز کی قضا کا گناہ نہیں ہے، لیکن وہ نماز اسے پڑھنی پڑے گی. اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ ہے قضا کے حوالے سے کہ اگر وقت میں تکبیر تحریمہ باندھ لی، یعنی جس بھی نماز کا وقت ہے وہ بالکل اختتامی وقت تھا، اس میں اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ باندھ کے نماز شروع کر لی، لیکن سلام پھرنے سے پہلے اس نماز کا وقت ختم ہو گیا اور اگلا وقت آ گیا، اگلی نماز کا وقت آ گیا یا پہلے والی کا ٹائم ختم ہو گیا. جیسے فجر میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور دیگر نمازوں میں اگلی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اس کی نماز قضا نہیں ہوگی بلکہ وہ ادا ہی کہلائے گی. اگر تکبیر تحریمہ وقت میں باندھ لی لیکن اتنی تاخیر بلا وجہ شریع کرنا یہ حرام ہے، یہ گناہ گار ہوگا بندہ، اسے توبہ کرنی پڑے گی. ہاں، نماز ادا ہوگی کہ اب قضا کا حکم نہیں ہوگا، لیکن اس میں چند نمازیں ہیں کہ جن میں وہ ادا نہیں ہوتی بلکہ وہ قضا ہو جاتی ہیں. مثلا ان میں نماز فجر ہے. اگر فجر کی تکبیر تحریمہ باندھی اور سلام پھیرنے سے پہلے سورج نکل آیا تو فجر قضا ہو گئی. اسی طرح جمعہ، اس کی بھی تکبیر تحریمہ باندھی اور جمعے کا ٹائم ختم ہو گیا سلام پھرنے سے پہلے تو جمعہ ادا نہ ہوا بلکہ وہ گویا قضا ہو گیا. اور جب جمعہ قضا ہو جائے تو پھر جمعے کی قضا نہیں ہوتی بلکہ نماز ظہر ادا کی جاتی ہے. اسی طرح عیدین کہ ان کا بھی اگر وقت ختم ہو جاتا ہے تو یہ قضا ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ بقیہ جو 4 نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اگر ان 4 نمازوں میں مسلمان نے آخری وقت میں کسی بھی عذر کی بنا پر تکبیر تحریمہ باندھ لی، نماز شروع کر دی اور نماز پڑھتے پڑھتے اس نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اس کی نماز ادا ہوئی، قضا نہ ہوئی. لیکن مسئلہ میں عرض کر چکا، اگر بلا وجہ شرعی ایسا اتنی تاخیر کی ہے تو یہ گناہ ہے، حرام ہے، اس پر اسے توبہ کرنی ہوگی. اسی طرح فرض کی قضا فرض ہے، واجب کی قضا واجب ہے، اور سنت کی قضا سنت. اب آپ کہیں گے سنت کی تو قضا نہیں ہے، تو یہاں مراد وہی سنت ہے جس کی قضا ہے، اور وہ ہے نماز فجر کی سنتیں. جبکہ فرض کے ساتھ قضا ہو گئی ہوں تو پھر سنت کو بھی ادا کیا جائے گا طلوع آفتاب کے بعد، اور ساتھ میں فرضوں کو بھی ادا کیا جائے گا. اچھا جی، اسی طرح جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا بھی ویسی ہے. اب جیسی سے مراد اگر حالت سفر کی نماز قضا ہوئی تو یعنی قصر قضا ہوئی تو اس کو قصر کے انداز میں ہی پڑھیں گے، چاہے سفر میں اس کی قضا کر رہے ہوں یا حضر میں یعنی اپنے گھر میں اس کی قضا کر رہے ہوں. اور اگر حالت اقامت والی نماز قضا ہوئی یعنی مسافر نہیں تھا، نماز قضا ہوئی، اب ایسی کو چاہے سفر میں پڑھے چاہے حضر میں پڑھے تو دونوں صورتوں میں اس کو مقیم ہونے والی ہی پڑھے گا، یعنی 4 رکعت ہی پڑھے گا. اور اگر سفر میں قضا ہوئی ہے تو پھر 2 رکعت ہی نماز کو ہی ادا کرے گا، جب بھی اس کو جہاں بھی ادا کرے. اسی طرح جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں، اگرچہ ان کا پڑھنا جلد سے جلد واجب ہے، یعنی جتنی جلدی ممکن ہو یہ اپنی ان قضا نمازوں کی گنتی پوری کرے. اس کا طریقہ گزشتہ کل ہمارے استاد محترم نے بیان کر دیا تھا
اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے کام ہی چھوڑ کر نماز ہی کے کو ادا کرنے لگ جائے، نہ کاروبار ہو، نہ بال بچوں کی دیکھ بھال ہو، نہ جو ہے وہ خود سے خورد و نوش کے کام ہوں، کھانے پینے کے معاملات بھی نہ ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو حاجات ضروریہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ جتنا جلدی ہو اتنا اپنی ان قضا کی گنتی کو پورا کریں۔ قضا نمازیں نوافل سے اہم ہیں، یعنی جن اوقات میں نوافل ہیں یہ نفل نہیں پڑے گا، بلکہ نفلوں کو چھوڑ کر ان کی جگہ پر یہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے گا۔ اچھا، اب جس کی نماز قضا ہیں اگر وہ انتقال کر گیا، فوت ہو گیا، اب کیا کریں؟ کیا اس فوت ہونے والے کا بیٹا، بھائی، یا ان کی گھر والی، بچوں کی والدہ، یا کوئی ایسا بندہ جو ان کا قریبی ہے، کیا وہ ان کی گنتی پوری کرے یا کہ کیا کرے؟ اس بارے میں فقہا فرماتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ اگر اس نے وصیت کی تھی کہ میں تو مرنے لگا ہوں، میری نمازیں اتنی قضا ہیں، لہٰذا میری قضا نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا، تو اس صورت میں فقہا فرماتے ہیں اس کی وصیت اس کے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 حصے میں گویا کہ جاری ہوتی ہے، تو وہ جتنا مال بنے گا وہ مال اس کی نمازوں کی قضا کے فدیہ میں ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی اور بیٹے کو پتہ ہے کہ ابا جی کی اتنے دنوں، اتنے مہینوں، اتنے سالوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، کیونکہ بعض اوقات نمازی بندہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ وفات سے پہلے کچھ ایسا آزمائش میں آتا ہے کہ وہ نماز ادا نہیں کر پا رہا ہوتا، تو ایسی صورت میں کچھ نہ کچھ نمازیں بعض اوقات اس بیماری کے سبب قضا ہو جاتی ہیں، تو اب ورثاء کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عزیز کے جو دنیا سے چلا گیا اس کے ساتھ بھلائی کریں، اس کے ساتھ خیر خواہی کریں، جو ساری زندگی ہمارے لیے کوششیں کرتا رہا، اس کے دنیا سے جانے کے بعد ہم اس کی بخشش کے لیے کوشش کریں۔ اور وہ کوشش کیا ہے؟ اس کی اولاً نمازوں کی گنتی کا حساب ہو، جو اس کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو ان کی گنتی معلوم کر لی جائے۔ ایک دن میں 6 نمازیں ہیں، 5 تو فرض اور 1 وتر جو کہ واجب ہے، تو یوں گویا کہ ایک دن کی 6 نمازیں بنتی ہیں۔ ایک نماز کے بدلے میں آدھا سا گندم یا آٹا یا 1 سا جو صدقہ کرنا ہے۔ سو جو ہے یہ عربی میں پیمانے کا نام ہے، اس کو اگر ہم موجودہ دور کے جو ہے وہ اس میں لاتے ہیں کلوز کے اندر، تو وہ تقریباً سمجھے 2 کلو گندم یا 2 کلو آٹا یا ان کی قیمت، یہ ایک نماز کا فدیہ ہے۔ اور جن کو ہم زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں، جو مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں، انہیں ہی ہم یہ فدیے کی رقم بھی ادا کریں گے۔ اب جتنی نمازیں قضا ہیں اس کے ساتھ یہ 2 کلو گندم کی رقم کو ملٹیپلائی کر دیں گے، تو جو حاصل جواب آئے گا وہ اتنے رقم جو ہے وہ اس اپنے مرحوم کے فوت ہونے والے کے نمازوں کے فدیہ کے طور پر ادا کرنی ہے۔ تو یہ نمازوں کے فدیہ کے حوالے سے حکم ہے، یعنی عزیز و اقربا پر لازم نہیں ہے کہ وہ ایسا ضرور ہی کریں، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن خیر خواہی مسلم یہ ہے اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے دادا جان، دادی جان، جو بھی قریبی عزیز فوت ہوئے ہیں، اگر ان کی نمازوں میں کچھ کمی کوتاہی کے معاملات تھے تو ورثاء کو اس طرح کا انداز بھی اپنانا چاہیے تاکہ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ سے انہیں خلاصی کا معاملہ جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اچھا، فقہا نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس کی نمازوں میں نقصان یا کراہت وغیرہ کا معاملہ، یعنی سیکھا نہیں ہے، نمازیں پڑھتے رہے، جس میں رکوع بھی درست نہیں، سجدے بھی درست نہیں، تعدیل ارکان کا بھی لحاظ کوئی نہیں، ایک رکن میں 3 نہیں 6 بار وہ کھجاتا رہا نمازوں میں، تو اب اس طرح اسے پتہ ہی نہیں تھا اور وہ نمازیں پڑھتا رہا۔ اگر اس کی نمازوں میں کمی کوتاہی کا معاملہ رہا ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ میں نمازیں تو پڑھتا رہا ہوں لیکن میری نمازیں درست نہیں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا مسائل کا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس کی نمازوں میں نقصان یا کراہت کا معاملہ ہوا ہو
تو وہ اپنی ان نمازوں کو پھیرے یعنی دوبارہ پڑھے، بڑی اچھی بات ہے۔ ایسی نمازوں کو بھی گویا کہ ان کا اعادہ کرنا چاہیے، انہیں دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے اور نمازوں کو قضا سے بچانے کی سعادتیں عطا فرمائے، اور جن کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ان نمازوں کی قضا کو پورا کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔